اسلام آباد کے ہنگامہ خیز ماحول کے بعد میں پہلی پریس کانفرنس آپ کے یہاں سے کر رہا ہوں. بہرحال بڑی گھمبیر صورتحال تھی وہاں جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، اور پہلے تو میڈیا کی غلام گردشوں میں آئینی ترامیم کا چرچا تھا. رفتہ رفتہ وہ باتیں سیاسی حلقوں میں آنے لگ گئی. اس پر ہم نے یہ موقف اختیار کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم شخصیات کو سامنے رکھتے ہوئے آئین میں ترمیم کریں، کیوں نہ ہم عدالتی اصلاحات کی طرف جائیں. ہم نے یہ تجویز دی اور اس پر کچھ تفصیل ہم نے پھر وہاں جو پارلیمانی کمیٹی، خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اس میں بیان کی. لیکن ہر چند کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اب ہم تو ججوں کی مدت ملازمت میں اضافے کا تجویز بھی واپس لے رہے ہیں، ججوں کی تعداد میں اضافے کی تجویز بھی واپس لے رہے ہیں، اور ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس کی آپ کی تجویز کو ہم قبول کر رہے ہیں، تو آپ ہمارا ساتھ دیں. لیکن ہم نے کہا کہ جی یہ تو عنوان ہے، ایک اصولی گفتگو ہے جو میں نے کی ہے. جب آپ ڈرافٹ دکھائیں گے، مسودہ ہمارے سامنے آئے گا، تب بات ہوگی کہ آپ نے اس میں کیا تفصیلات طے کی. حکومت کسی قسم کا مسودہ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی تھی. غالباً ایک کاپی انہوں نے پیپلز پارٹی کو دی تھی، اور بالآخر خدا کر کے ایک کاپی انہوں نے ہمیں بھی مہیا کی. میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ان کی کاپی اور ہماری کاپی ایک جیسی ہوگی یا اس میں کچھ فرق ہوگا. اور جو کاپی ہمیں مہیا کی گئی ہے اس کے بعد معلوم یہ ہوا ہے کہ اب اس کے بعد جو نئی کوئی اس کی کاپی آئی ہے اس میں بھی کچھ فرق ہے، اور کچھ اس میں کچھ چیزیں کاٹی گئی ہیں، کچھ اضافہ کی گئی ہیں. تو ایسے جیسے بالکل کوئی تیاری نہ ہو، اور وہ بغیر تیاری کے ایوان سے توقع رکھ رہے تھے کہ ہمیں سپورٹ کیا جائے. تاہم جب ہمیں کاپی مہیا کی گئی اور ہمارے وکلاء نے اس کو دیکھا تو ہمیں بہت افسوس ہوا اس بات پر کہ آئین جو ہر شہری کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے، اور اس میں معمولی سا ایک استثناء ہے، وہ بھی ملٹری کے حوالے سے. لیکن یہاں تو انسانی حقوق، بنیادی حقوق کا دائرہ محدود کر دیا گیا، اور ملٹری کا رول جو ہے اس میں بہت اضافہ کیا گیا. جو استثنائی چیز ہے اس کی توسیع دی گئی، اور جو آئین کا بنیادی انسانی حقوق کا چیپٹر ہے اسے محدود کر دیا گیا تھا. اسی طرح کورٹ کے حوالے سے، ججوں کی تقرری کے حوالے سے، یہاں تک کہ ہائی کورٹس کے ججوں کے تبادلے کے حوالے سے، کہ اگر مجھے کسی جج پہ اعتماد نہیں ہے یا میرے حق میں فیصلہ نہیں دے سکے گا تو اس کا فوراً تبادلہ کر دیں، یا یہ کہ کیس اس سے اٹھا کر دوسرے کو دے دیں. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ نظام کو انتہائی متاثر کر رہی تھی. ہم دیکھتے ہیں، کئی دہائیوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ مفادات کا لین دین ہماری ملک کی سیاست بن گئی. لیکن ہم نے نظریات، اصول
اور قوم کی آواز کو تقویت دینے کی سیاست کی، اور ہر ایسی تجویز کو ہم نے مسترد کر دیا کہ جو مفاد عامہ کے خلاف تھی، بنیادی انسانی حقوق کی نفی کر رہی تھی، عدل و انصاف مہیا کرنے میں صرف حکومت کو تحفظ دینا تھا، اور اس کے علاوہ اگر عام آدمی کا کوئی مسئلہ ہو، ہم نے یہ تجویز اس لیے دی کہ ایک تو میثاق جمہوریت میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا تصور موجود ہے اور صراحت کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ میں اس وقت جو عام لوگوں کے کیسز ہیں، کوئی 60,000 کیسز اس وقت پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اور پورے ملک میں اگر دیکھا جائے چھوٹی عدالتوں سے لے کر بڑی عدالتوں تک 24 لاکھ کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ نسلیں جو ہیں وہ آگے بھگتتی ہیں اس چیز کو، اور مقدمات ختم نہیں ہو پا رہے۔ تو اس حوالے سے ایک دلیل تھی کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ موجود ہو تاکہ سیاسی معاملات، آئینی معاملات، حکومت اور کسی ادارے کے درمیان کوئی معاملہ ہو جائے، تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں اور جلد انصاف لوگوں کو مہیا ہوتا رہے۔ تو اس حوالے سے جو مسودہ ہمیں دیا گیا تھا، اس وقت تک تو ان کے پاس اکثریت نہیں تھی، اور دار و مدار جمعیت علماء اسلام کے ممبران پر تھا۔ جمعیت علماء اسلام نے واضح طور پر کہا کہ ہم مطمئن نہیں ہیں اور ہم اس مسودے کو ووٹ دینے سے معذور ہیں۔ اب بلاول صاحب بھی تشریف لائے تھے میرے پاس، اور ان کے اور ہمارے درمیان بھی بات چیت ہوئی، اور اس پر اتفاق ہوا کہ ہم بھی ایک مسودہ بنا لیتے ہیں، وہ بھی ایک ڈرافٹ تیار کر لیں گے، پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہم اتفاق رائے چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کا کام یہی ہے کہ وہ قانون سازی کرے، آئین سازی کرے، ترامیم کرے، قانون پاس کرے، یہ جاب ہے ہمارا، اور اس پر ہم کسی قسم کا قدغن بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن اداروں کے درمیان اگر طاقت کا توازن بگڑتا ہے تو وہ بھی ملکی نظام کو تہس نہس کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ہر ادارے کا ایک اپنا دائرۂ کار ہے جسے آئین متعین کرتا ہے، اور اگر ہر ادارہ اپنے دائرۂ اختیار کی حد تک خود کو محدود رکھے گا تو اپنا اپنا کردار بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ وہ کر سکیں گے، اور ورنہ تو پھر ایک ادارہ دوسرے ادارے کے مقابلے میں طاقتور بننے کی کوشش کرے گا، اور اس لڑائی میں ملک کمزور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے اسٹیبلشمنٹ نے طاقتور بننے کی کوشش کی، انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، اپنی مرضی کی حکومتیں لانے کی کوشش کی، تو آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک ہر لحاظ سے کمزور ہو گیا ہے۔ اقتصاد کے لحاظ سے کمزور، انصاف کے لحاظ سے کمزور، عدالتوں کو مزید کمزور کیا جا رہا ہے۔ اور میں ایک بات انتہائی دکھی دل کے ساتھ کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں وہ دن بھی دیکھے ہیں جب فوج کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا، اور آج بدقسمتی سے میں وہ دن بھی دیکھ رہا ہوں کہ فوج کے حق میں کوئی بات کرنے کو قبول نہیں کر رہا۔ ایسا کیوں ہے؟ یعنی یہ ہمارے لیے بھی دکھ کی بات ہے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے اداروں کا احترام ہو، فوج کا احترام ہو، عدلیہ کا احترام ہو، پارلیمنٹیرینز کا احترام ہو، اور وہ اپنے ضمیر کے مطابق کام کریں، اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کریں، تو میرے خیال میں پھر ملک بھی طاقتور ہوگا، عوام بھی مطمئن ہوں گے، اور ملک کا نظام ٹھیک چلے گا۔ شروع کر دیا ہے، اور ہم نے بھی کام شروع کر دیا ہے، وہ کلا اس پر کام کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہفتہ 10 دن تو اس میں لگ جائیں گے کہ ہم ایک کانسیپٹ پہ جو ہے ہمارا، تو ظاہر ہے جی کہ جس پر اتفاق رائے ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام پر ایک اتفاق رائے موجود ہے، لیکن یہاں پر ہمیں ایک بدنیتی نظر آئی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی تجویز قبول کر کے بھی وہ عدالتی ڈھانچہ اس طرح تشکیل دے رہے تھے کہ مخالفین کی گردن زدری کرے اور اپنے مفادات کے لیے اس کو استعمال کرے۔ جب آپ ایک اصول کی بات بھی قبول کرتے ہیں
اچھی بات بھی قبول کرتے ہیں، لیکن اگر اس میں نیتیں خراب ہو جاتی ہیں اور آپ سے دوسرا کہے کہ آپ تو یہ چیز کر رہے ہیں لیکن اس کی جو تشکیل آپ کر رہے ہیں وہ تشکیل نیک نیتی پر مبنی نہیں ہے، تو پھر بھی وہ کام جو ہے وہ مقصد حاصل نہیں کرتا۔ بنیادی حقوق کا دائرہ محدود، ملٹری کا جو استثناء تھا ایک خاص حد تک اس کو توسیع دے دی گئی ہے، تو یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ بنیادی حقوق کو پامال کر رہی ہیں۔ ہم بنیادی حقوق کو تحفظ دینے کے ضامن ہیں اور پارلیمنٹ کو اس کا ضامن ہونا چاہیے، اور کوشش کریں گے کہ ان کو کوئی غلط فیصلہ یا غلط قانون سازی سے روکیں۔ جو بھی ہماری قوت ہوگی، جتنی ہماری قوت ہے ہم اتنے ہی ذمہ دار ہیں، اس سے زیادہ کہ تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن کبھی بھی ہم آئین کو تہوبالا کرنا، عدلیہ کو تہوبالا کرنا، کسی بھی ادارے کو تہس نہس کرنا، اس کو نقصان دینا، اس کی ہم حمایت نہیں۔ آرٹیکل 9 اب آ گیا ہے، لیکن اب یہی بات تو ہمارے لیے سوال ہے۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اس کے بعد کچھ تبدیلی ہوئی ہے تو پتہ نہیں وہ کیا ہے۔ تو ایک مسودہ، پھر دوسرا مسودہ، اب تیسرا مسودہ، اور سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس تشویش میں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ یہ کنفیوژن ہے، اور پارلیمنٹیرینز اگر اپنے قانون سازی کے بارے میں کنفیوژن کا شکار ہوں، وہ کیا آئین سازی اور قانون سازی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو جب میں جواب دیتا ہوں کچھ اور بن جاتا ہے۔ تو جی میں سمجھ گیا۔ جی دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اپوزیشن بینچوں پہ ہیں، پی ٹی آئی بھی اپوزیشن بینچوں پہ ہے، اور ہم قومی اسمبلی میں 8 اراکین کے ساتھ، سینٹ میں 5 اراکین کے ساتھ، جبکہ وہ 80 اور 90 کے اراکین کے ساتھ قومی اسمبلی میں موجود ہیں۔ ایک پارٹی جب حکومت کے خلاف بھی اپوزیشن میں ہو اور اپوزیشن کے خلاف بھی اپوزیشن کرے، تو یہ تو دنیا میں پارلیمانی رواج نہیں ہے۔ اس وقت باقاعدہ ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہے۔ بہرحال اس دوران میں جب یہ 26ویں ترمیم لائی گئی تو اس پر حکومت بھی برابر ہمارے ساتھ رابطے میں رہی، پی ٹی آئی بھی برابر ہمارے ساتھ رابطے میں رہی۔ دن میں کئی میٹنگیں ہماری ہوتی رہیں، میں ان کے خیالات بھی سنتا تھا، ان کے خیالات بھی سنتا تھا، اور پھر ہم آپس میں بیٹھ کر اس پر غور کر کے اپنی ایک جماعتی رائے بناتے تھے۔ اس وقت ہمارا ان سے کوئی اتحاد ایسا باضابطہ نہیں ہے، نہ کسی تحریک کے لیے۔ البتہ جو پارلیمانی رول ہے اس میں ڈے ٹو ڈے ایشوز پر ہم بات کر سکتے ہیں، اس پر ہم ایک مشترکہ موقف بھی لے سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسا باقاعدہ اتحاد نہیں ہے۔ البتہ بہتر ہے، ہم اس چیز کو ایک مثبت سفر سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو تلخیوں والا ایک دور تھا، اگر وہ اعتدال پہ آتا ہے اور ایک بہتر تعلقات کی صورت بنتی ہے تو اس کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے۔ دیکھیے، اگر وہ غلط چیز پر مصر ہیں کہ ہم نے غلط کام کرنا ہے اور اس کے لیے جہاں سے بھی چاہیں لوگوں کو توڑ تاڑ کے اور مفادات کی، تو پھر تو ایک سوداگری والا ایک کام ہوگا۔ ہم اس سے دور رہیں گے اور انشاءاللہ اصولی سیاست کریں گے، اپنا موقف دیں گے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اگر انہوں نے ایسی حرکت کی اور ہم نے اس پر رد عمل دیا تو وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ میرے خیال میں اگر ایک پارٹی چیئرمین وہ یہ سمجھتا ہے کہ مس کمیونیکیشن ہوئی ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے، تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے درمیان کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کچھ سمجھے اور ہم کچھ سمجھیں، اور اگر ہم کسی اتفاق رائے تک پہنچتے ہیں تو میرا خیال میں یہ ایک اچھی علامت ہوگی پاکستانی سیاست کے لیے۔ دیکھیے، میں نے پھر وہی لفظ دہراؤں گا کہ بات تو بعض دفعہ اچھی ہوتی ہے، اصولاً ہم اس کی حمایت بھی کرتے ہیں، لیکن اس موقع پر اور اس طرح کا کرتب دکھانا، اس کے پیچھے نیت کیا ہو سکتی ہے، وہ ذرا آپ خود سوچ لیں کہ ایک غلط ترمیم کو پاس کرنے کے لیے وہ فوری طور پر اتنا بڑا اقدام کر رہے ہیں، تو اس سے زیادہ ظاہر ہے کہ ان کو کوئی سیاسی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ بس یہ ہے کہ جو لوگ ان سے خدمت لے رہے ہیں شاید وہ خدمت کر۔ آپ نے تو بڑی تصویر کھینچ دی ہے، مجھے تو تبصرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی شاید۔ دیکھیے، بنیادی بات پھر وہی ہے کہ ہم نے ایک آئینی رول ادا کرنا ہے، اور بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہماری اسمبلیاں جو ہیں وہ عوام کی منتخب جو ہے وہ نہیں ہوا کرتی، وہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات کی بنیاد پر اور ان کی
نادیدہ کارکردگی کی بنیاد پر تشکیل دی جاتی ہیں، پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ نہ وہ اقتصاد پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ وہ امن پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ وہ عوام کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی منتخب حکومت اور اس کا موقف عوامی سطح پر رد کیا جا رہا ہے؟ یعنی میں آپ کو ایک عجیب لطیفے کی بات بھی ہے، یعنی ہم شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس مسودہ نہیں ہے، مسودہ ہے تو کون سا مسودہ، لیکن ہمارے موقف کی تائید اس وقت پبلک میں زیادہ ہے، اور جو لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، عوام دیہاتوں میں، محلوں میں، بازاروں میں، گھروں میں، ان کے پاس تو سرے سے مسودے کا کوئی ہوا ہی نہیں گئی۔ تو جن کے پاس بالکل ہی مسودہ نہیں ہے وہ کیوں رد کر رہے ہیں اس بات کو، جبکہ ہم تو ساری چیزیں ڈاکومنٹس دیکھ رہے ہیں، ان پر تبصرہ کرتے ہیں، ان پر رائے قائم کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ عوامی سوچ جو اس وقت سامنے آئی ہے کہ کیا یہ پارلیمنٹ واقعی عوام کی امنگوں کی ترجمان ہے؟ میرے خیال میں نہیں ہے۔ دیکھیے، ایسے ماحول میں لوگ بٹ جاتے ہیں۔ ایک ہم لوگ ہوتے ہیں جو کسی پرابلم کو انجوائے نہیں کر سکتے، ذمہ داری کے ساتھ ہماری پورا فوکس ہوتا ہے کہ ہم اس پر کیا رائے قائم کریں، اس کو کس طرح حل کریں۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو اس صورتحال کو انجوائے کرتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں میں کم از کم اس بات سے متاثر نہیں ہوں، کیونکہ ہم نے مقصد کو دیکھنا ہے، کاز کو دیکھنا ہے، عوام کی خواہشات کو دیکھنا ہے، ان کی ضرورتوں کو دیکھنا ہے، آئین کو تحفظ دینا ہے، پارلیمنٹ کو تحفظ دینا ہے، عدلیہ اور فوج کے اپنے دائرۂ کار کو تحفظ دینا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ادارے طاقتور ہوں اور اپنے دائرۂ کار میں کام کریں۔ اچھا ہوتا کہ پارلیمان یہ کردار ادا کرتی جو آپ فرما رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ ایک ایسا کردار ادا کر رہی ہے جس میں عوام کی خدمت کم اور طاقتوروں کی خدمت زیادہ ہے۔ مولانا صاحب